پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی برکت اللہ آپ کی خدمت میں پھر سے شمائل و خصائل لے کے حاضر ہے، اور شمائل تو ہم نے شروع کے ایپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچر آپ کے سامنے، آپ کے تصور کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کے لیے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اب خصائل پہ ہم آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیا تھا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا کیا اسٹائل تھا۔ تو ہم نگاہوں میں جما کر حلیۂ فخر بنی آدم تخیل کے دریچوں سے انہیں دیکھا کریں گے ہم، اور تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے۔ تو آج کی محفل میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ جو ہے، ونیگر، وہ بھی ایک اچھا سالن ہے، اسی طرح زیتون کا تیل بھی ایک اچھا سالن ہے، اس کے اور استعمالوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ڈسکرپشن کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کا گوشت کھایا ہے، اور جو کوئل اینڈ بٹیر کا، پھر مرغی کا بھی گوشت کھایا ہے، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رپورٹ سے ہیں۔ اب آئیے گوشت اور ویجیٹیبل کے مکس جن روایتوں میں جس کا تذکرہ ہے وہ آتا ہے۔ بہت ہی محبت بھری بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ خادم رسول تھے، 10-15 سال کی عمر تھی ان کی، تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کی۔ ایک درزی، ایک خیاط نے، درزی نے آپ کو دعوت دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بھی گئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اس درزی نے جو کھانا بنایا تھا، کہ اس کھانے میں گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ میرو، یعنی انگلش میں میرو کہتے ہیں، اردو میں کدو اور لوکی کہا جاتا ہے، تو کدو کے ٹکڑے اس نے کاٹ کے ڈال دیے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ساتھ ساتھ اس کدو کے ٹکڑوں کو، لوکی کے ٹکڑوں کو، ویجیٹیبل کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 15 سال کی عمر کے بچے کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے ہوئے، اسی وقت سے مجھے کدو پسند ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ میرو اگر آپ کھانے میں، گوشت میں ڈال کے دیکھیں تو کس طرح ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے کاٹے جا رہے ہیں، کدو کے ٹکڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کہ کسی نے پوچھا، جو آیا تھا کہ پوچھا کہ یہ کدو کے ٹکڑے کیسے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جواب ملا کہ یہ جو ہے ہم اپنے سالن کو بڑھانے کے لیے کدو اس میں ڈال دیتے ہیں، میرو جو انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں کدو یا لوکی۔ تو گویا سالن کو بڑھانے کے لیے 2 ترکیبیں ہیں، یا تو ویجیٹیبل اس میں ڈال دیا جائے، اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے، ملٹی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی ہے کہ اپنے جب بھی سالن پکاؤ تو تھوڑا سا پتلا کر دو اور دوسروں کو تحفے میں بھی دو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے، کیا الفاظ ہیں، لا تحقرن جارۃ لجارتها شیئا، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو دینے میں شرم نہ محسوس کرے، ولو بظلف محرق، چاہے جلا ہوا کھر، یعنی پایا جلے ہوئے پیر کے ٹکڑے نہ ہوں اس کے شوق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال کے اس کو اپنے نیبرہڈ میں بھی شیئر کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود کدو کٹ کے گوشت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ مہمان ہوئے تو آپ نے
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، تو اس دن سے انہیں بھی پسند آ گیا۔ تو گویا ویجیٹیبل اور میٹ کو ملا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک عادت بتاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، شہد اصل، چونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں یعنی ہنی میں جو نیچرل ہنی ہو، جو پولوٹیڈ ہنی نہ ہو، جو اس طرح نہ ہو کہ جس میں شکر بھر کے ہنی بنائی گئی ہو، بلکہ نیچرل سورسز سے جو بنی ہو ہنی، حضرت وسلم کو ہنی پسند تھا، جو کہ قرآن میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کیا ہوا میٹھی چیز جنرلی پسند تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جیسے میٹھا کیا ہوا پانی، چاہے کھجور سے یا شہد ملا کے، یا کوئی بھی میٹھی ڈش جو ہے جو بھی بنائی جاتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ یہ عام طور سے اردو لٹریچر میں آ گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آیا ہے۔ تو ویجیٹیبل اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں کے بعد اب آتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت خوری کا۔ عربوں میں گوشت کھانے کا جو رواج ہے وہ ایسا ہے، جو کہ مجھے خود سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے اس کا تجربہ ہے کہ عرب حضرات، ہم لوگ تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈو پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسپائسز اور سالن اور دوسری چیزوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت نہیں ہوتا ہے، وہ یعنی بھونا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بھونا ہوا مسالہ ہوتا ہے۔ لیکن عربوں میں جو رواج ہے وہ ابلا ہوا گوشت یا بھنا ہوا گوشت، گرل گوشت کو ایسے ہی کھایا جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کو عادت نہیں ہے وہ گویا عرب ممالک میں جب جاتے ہیں اور ابلا ہوا کھانا ان کو ملتا ہے وہ گوشت، تو وہ ان کو عجیب لگتا ہے کیونکہ مسالے کم ہوتے ہیں۔ میں نے بھی خود جدہ، مکہ، مدینہ میں جو گوشت کھائے ہیں وہ عربوں کے طریقے سے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں تھیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا گوشت، یعنی زرا عربی میں کہتے ہیں، یا اردو میں بونگ، یا کیا اور بھی ہر زبان میں کہا جاتا ہے، یہاں انگلش میں سمجھنا آسان ہے کہ شولڈر کا گوشت، لیم کے شولڈر کا گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو کئی احادیث ایسی آتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور پھر بلا وضو کیے نماز پڑھی۔ یعنی گرل چیز، ڈرائی گرل چیز کھانے سے، ابلا ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک زمانے میں غلط فہمی تھی کہ کھانے سے یا پکی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن حارث بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ مسجد میں بھی کھانا جائز ہے مسجد میں، اور البتہ مسجد کو اس سے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے یا کوئی ایسی دعوت رہی ہوگی، مسجد چونکہ ایک اجتماعی جگہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن حارث، اور پھر اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا، یا میں ان کے ساتھ ان کے یہاں مہمان ہوا۔ کھانے میں ایک شولڈر بھنا ہوا لایا گیا، یعنی گرل کیا ہوا شولڈر لایا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس میں سے کاٹ کر مجھے آفر کرتے رہے اور میں کھاتا رہا۔ ہم جب کھا رہے تھے اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی اذان ہو گئی ہے، اب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابھی آپ کو آواز دینا تھا؟ ہم ابھی کھانا ختم نہیں کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہیں پر چھری رکھ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو کو دوبارہ نہیں کیا۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ کچھ غلط فہمی تھی اس زمانے میں بھی۔ تو یہ تین صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا گوشت پسند تھا، اور اور آپ نے چاہے چاقو سے کاٹ کر، یعنی اس کے قتلے بنا کے
مہمان کی خدمت میں پیش کیے، یا کسی میزبان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کاٹ کے کھلایا۔ تو اس حدیث میں صرف ایک اور چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا، جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مشہور صحابی ہیں، کہ تم اپنی مونچھیں تمہاری بہت بڑی ہوئی ہیں، نزدیک تھے، آپ نے محسوس کیا، اس کو تم کتروا لو۔ تو یہ ایک سائیڈ معلومات ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسی طرح گوشت جو ہے، اسی طرح چوتھی حدیث جو آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا، اس میں سے جو شولڈر جو تھا وہ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں سے توڑ کر کھایا۔ یعنی ضروری نہیں کہ چھری چمچے سے ہی کھایا جائے، ابلا ہوا گوشت جو ہے اپنے منہ سے بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو جو بھی تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے جواز کی دے کہ چاہے چھری سے کاٹ کے کھایا جائے، کسی اور چیز سے کاٹ کے کھایا جائے، یا اپنے دانتوں سے ہی کاٹ کے کھایا جائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر پسند تھا، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر دیا تھا، یہ حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ دراصل سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ فتح خیبر میں ایک یہودی عورت کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا گوشت پسند ہے، تو اس نے ایک بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا، اور دست میں خصوصیت اور یعنی شولڈر میں خصوصیت سے بہت زیادہ زہر دے کر قاتل بھر کر حضور کی دعوت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی، یا کچھ نگل لیا تھا کہ اس کو تھوک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ چنانچہ کچھ زہر کا اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یا جو لوگ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ان کو پہلے نہ اطلاع ملی، جیسے حضرت بشر ابن برا صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، تو ان کی شہادت ہو گئی اسی زہر کھانے سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس سے یہ پتہ لگا۔ اور اسی طرح ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تھی، ایک ہانڈی پکائی میں نے، اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا گوشت پسند تھا، اس لیے میں نے ایک شولڈر پیش کیا۔ یہ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ اس پورے کتاب میں سے مجھے زندگی بھر یہی ایک حدیث یاد رہی کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شولڈر کا گوشت پسند تھا، تو میں نے دعوت کی اور میں نے ابلا ہوا یا گرل کیا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، ایک شولڈر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا یا کسی اور کو کھانے دے دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اور دو مجھے، تو انہوں نے دوسرا شولڈر بھی پیش کیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، اور کھانے کے بعد کسی اور کو دے دیا، یا خود ہی تناول فرمایا۔ کوئی بیبی لیم کا شولڈر رہا ہوگا چھوٹا سا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دو گوشت، تو حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک بکری پکائی تھی، ایک بکری میں 2 ہی شولڈر ہوتے ہیں، تو مطلب ہے کہ اب باقی نہیں رہا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو سکت لناولتنی الذراع ما دعوت، اگر تم چپکے سے ہاتھ ڈال کے نکالنے کی کوشش کرتے تو تمہیں شولڈر آفٹر شولڈر ملتا جاتا جب تک کہ تم چپ رہتے۔ یعنی یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی قصہ ہے کہ رسول جب مانگے اور دینے والا دے تو پھر شولڈروں کی کیا کمی ہوگی۔ جب دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قربان تھی، تو شولڈر کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اور مسند احمد میں ایک اور ابو رافع رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قصہ منقول ہے کہ گویا ابو عبید رضی اللہ عنہ ساتھ بھی یہ ہوا اور ابو رافع رضی اللہ عنہ ساتھ بھی ہوا، اور مختلف اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے وقت میں جو معجزات ہوئے ہیں، جو
غیر معمولی صورتحال پیش آئی ہے، اس کا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں بہت ڈیٹیل سے تذکرہ کیا ہے۔ چند واقعات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کھانے کے واقعات ہیں، اس میں کہاں کہاں چند ایسے واقعات پیش آئے جو قیامت تک کی یاد رہیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے میزبان تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کی اور اتنا کھانا تیار کیا جو 2 آدمیوں کو کافی تھا، ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شرفائے انصار میں سے 30 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ وہ بلا کر لے آئے اور ان کے کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 60 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ ان کے فارغ ہونے کے بعد اوروں کو بلایا۔ غرض اسی طرح 180 نفر کو یہ 2 آدمی کا کھانا پورا ہوا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھا۔ اس زمانے میں جو جس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، گویا پورے مدینے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں وہ بابرکت جگہ ہے۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں گوشت آیا اور صبح سے لے کر رات تک مجمع آتا رہا، اس میں سے کھاتا رہا۔ اور مطلب یہ کہ ایک پیالہ، اس زمانے میں پیالہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی ہوگی یا اس پہ پھونک دیا ہوگا تو وہ دن بھر کئی لوگوں کو کھانے میں کام آتا رہا، اس میں سے کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پاس ایک تھیلی میں چند کھجوریں تھیں، کچھ 10-15 دانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کیا یا رسول اللہ، یس میرے پاس تھیلی میں کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں تھوڑی سی نکالی اور اس کو پھیلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ 10-15 کھجوروں کو میں سے کچھ کھجوریں لے کر رسول اللہ نے اس پہ دعا پڑھ کے واپس رکھ دی، اور اس طرح پورے گویا ایک مجمع کو رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کے جھولی میں جو کھجوریں تھیں وہ کافی ہو گئی، اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ کو واپس کر دیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا۔ کیا کہنے، چنانچہ یہ اس میں سے نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت شیخین ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں بھی اور حضرت عثمان کے زمانے تک میں اس سے کھاتا رہا، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے حادثے کے وقت وہ تھیلی مجھ سے کسی نے چھین لی اور وہ مجھ سے گم گئی، لہٰذا اس معجزے کا گویا میرے پاس سے منتقل ہو گئی۔ تو گویا ایک چند کھجوریں وہ کئی من کھجوروں کے برابر ہوتی گئیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولیمہ میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اور ان کی والدہ نے کھانا ملیدہ تیار کر کے بھیجا۔ ملیدہ روٹی اور مختلف چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، یعنی چیز یا گھی میں روٹی ملا کر۔ ایک پیالہ میں میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت انس جو ہے وہ حضرت یعنی ام سلیم کے بچے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کے ہاتھ سے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالہ کو رکھ دو اور فلاں شخص کو بلا لاؤ، اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلا لینا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں خادم کہ میں سب کو بلاتا رہا، حتیٰ کہ تمام مکان والے، اہل صفہ کے رہنے والے سب آدمیوں سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھے ہو، کھاتے رہو۔ جب سب پیٹ بھر کے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالوں کو اٹھا لو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پیالہ پہلے بھرا ہوا تھا یا اب بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ اس طرح کے کھانے کے سلسلے میں واقعات جو ہیں وہ بہت سارے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ یہاں پر ایک چونکہ واقعہ آ گیا تھا شولڈر کے سلسلے میں، تو اس لیے یہ چند اور احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگلی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا گوشت کس لیے پسند تھا؟ اس لیے کہ وہ جلدی سے گل جاتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اسٹیک کا جو گوشت ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسٹیک کی پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے، اسٹیک جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیسٹی گوشت ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کھانوں کے سلسلے میں مکے کی اور مدینے کی جو زندگی ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو تجربہ تھا اور جو آپ کی پسند تھی وہ آپ نے فرمایا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ حضرت ام ہانی حضور کی چچزاد بہن فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے فتح مکہ کے دن، یعنی 8ویں صدی ہجری میں، اور فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ جیسے کہ پہلے حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے۔ چنانچہ اسی طرح اور بھی دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر نمک ملا کر کھایا، تو نمکین پانی سے بھی گویا رسول اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور سرکہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے۔ اگرچہ دوسرے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیش کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے مانگا، چونکہ وہ چچازاد بہن تھی، گویا اپنے ہی گھر میں بے تکلفی میں آپ نے کہا کچھ ہے کھانے پینے کو، کھلاؤ بھائی کچھ، تو انہوں نے پیش کیا۔ گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یعنی بے تکلفی، جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں ہمارے رشتہ داریاں ہیں اور ہمارے قریبی کے لوگ ہیں وہاں ہم کھا سکتے ہیں۔ اب تک تو گوشت کا سلسلہ تھا، عربوں میں گوشت جو ہے ابلا ہوا اور گرل کیا ہوا، اور ایک کہتے ہیں مندی لحم، یعنی لحم المندی کہتے ہیں، زمین کے اندر گڑھے میں آگ سے پکایا ہوا گوشت، یہ 12 سے 14 گھنٹے لگتے ہیں اس میں، جو کہ آج کل ایک ڈیلیکیٹ ڈش ہے سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں، کہ لحم المندی، جو زیر زمین آگ کی ہیٹ سے پکا ہوا گوشت، جو کہ ایک اور نئی چیز آج کل آ گئی ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا گوشت سالن کے ساتھ بھی کھایا ہے، ابلا ہوا بھی کھایا ہے، گرل بھی کھایا ہے۔ زیادہ تر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا شولڈر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ اسٹیک جو ہے بہت اچھا ہے۔ مجھے کچھ اور عربوں نے بھی کبھی کبھی بتایا ہے کہ عربوں میں یہ مشہور ہے کہ اسٹیک کا گوشت جو ہے، مچھلیوں میں بھی ٹونا اسٹیک ملتا ہے ایک الگ ڈیلیکسی کے طور سے، اسی طرح گوشت میں بھی اسٹیک آؤٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا، مسلم ریسٹورنٹ لوگوں کا بہت ہی مشہور وہ ہے، اور اسٹیک جو ہے بیف کا جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہاں ویسٹرن کنٹریز میں پاپولر ہے، لیکن عربوں میں اس کا اسٹیک یعنی لیمب کا اسٹیک جو ہے وہ محفوظ پسند کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی لیس اسپائسی اور مور ہیلدی اور مور نیچرل فوڈ کی طرف جائیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، آپ کا لائف اسٹائل تھا، آپ کی وہ تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا